یہ جو دو فرشتے ہیں نا، ان میں سے ایک فرشتہ جو ہے نا وہ سنبھال لے گا نامہ مال، اور دوسرا اسے ہانکتا ہوا لے جائے گا۔ میرے سامنے مت جھگڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تو پہلے ہی تمہیں آگاہ دنیا میں رسولوں کے ذریعے کر چکا تھا۔ جھگڑنے کا کوئی ٹائم نہیں، جس نے اپنی تیاری کرنی تھی آخرت کی دنیا سے کر کے آتا۔ ان کو پھینکو دو، اللہ کو دیکھے بغیر، رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرا کرتا تھا دنیا میں۔ بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، نفس کو صاف کر لیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان کو ہم نے ہی پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہمیں خوب علم ہے جو اس کا نفس اسے پٹیاں پڑھاتا ہے۔ ان نفس کے اندر جو اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی اور اچھائی کا مادہ رکھ دیا، تو یہ انسان کو جو پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے، جو وسوسے دلاتا ہے، ہمارے علم میں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو لوگوں کی، انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری شاہرگ سے بھی قریب ہے، حتیٰ کہ سورۃ المجادلہ میں آتا ہے کہ تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، اور سورۃ الحدید میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش میں مستوی ہے، لیکن اس کی قدرت اتنی کامل ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جبکہ اس کے اعمال کو لے لیتے ہیں 2 لینے والے یعنی فرشتے، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ دائیں جانب والا فرشتہ جو ہے وہ ہماری نیکیاں نوٹ کرتا ہے، اور بائیں جانب والا گناہ۔ لیکن یہ ہماری تسلی کے لیے سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم غافل نہیں تھے، فرشتے بھی صرف ہمارے ظاہری اعمال نوٹ کرتے ہیں سر، ریاکاری کو فرشتے نہیں جج کر سکتے۔ جو مسلم شریف میں آتا ہے کہ اتنی ڈھیروں نیکیاں ایک بندہ لے کے آئے گا لیکن تباہ و برباد کر دی جائیں گی ریاکاری کی وجہ سے۔ فرشتوں نے تو لکھ لینا ہے کہ اس نے یہ کام کیا، اصل حساب اللہ ہی کے پاس۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی زبان سے انسان کلمہ نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کو تیار ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ پہنچی موت کی بے ہوشی سچائی کے ساتھ، یعنی واقع ہوگی۔ انسان یعنی موت کا ذکر انسان کا ہو رہا ہے کہ جب اس میں موت کا وقت آتا ہے نا تو وہ اچانک آ جاتا ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے یہی وہ موت ہے نا جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ یہ انسان جو ڈینائل آف گاڈ کرتا ہے نا، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے، لیکن موت کو تو نہیں بھگا سکتا۔ بلی کو بھگا نہیں سکتا کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے۔ اللہ تعالیٰ ماتا ہے اسی موت سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی نا، اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، بھئی اسی جہان کے اندر عیاشی کر لو، اگلا کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر قیامت الدن سور پھونکا جائے گا۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، وہ ہوگا وعید کا دن۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، قیامت والے دن ہر انسان اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک گواہ ہوگا اور ایک ہانکنے والا ہوگا۔ یہ جو 2 فرشتے ہیں نا، ان میں سے ایک فرشتہ جو ہے نا وہ سنبھال لے گا نامہ مال، اور دوسرا اسے ہانکتا ہوا لے جائے گا۔ جیسے یہ عدالتوں میں جب مجرم پیش ہو رہے ہوتے ہیں، پولیس والے ایک نے ہتھ کڑی لگائی ہوتی ہے، دوسرے نے اس کا پورا ریکارڈ اٹھایا ہوتا ہے جو آ کے جج کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے۔ تو یہی 2 فرشتے جو ہیں وہ ایک ریکارڈ سنبھال لے گا اور ایک ہانکتا ہوا اللہ کے پاس لے آئے گا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ ہَٰذَا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پوری زندگی غفلت میں تو نے گزار دی اس دن کے بارے میں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھنا، تیری نگاہوں سے ہم نے پردہ ہٹا دیا ہے، تو آج تیری نظر کتنی تیز ہے۔ دنیا میں تجھے بڑا سمجھایا جاتا ہے، یہ کتنے یعنی ٹونٹ والا اور تانے والا جملہ ہے اللہ کی طرف سے کہ آج تو تیری نظر کام کر رہی ہے نا، یہ دیکھ لینا لوگ زندہ ہو کے آ گئے نا، تو دنیا میں تو تیرا کوئی یقین ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں میں بھی کن کا یقین ہے؟ اگر یقین ہو تو حرام خوریاں کریں، لوگوں کا ناحق خون کریں، نمازیں ضائع کریں، اگر کسی کو یقین ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے غفلت کی زندگی گزاری تھی نا، دنیا میں اندھا بنا رہا، آج ذرا نگاہیں کھولنا، آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے نا تجھے۔ اچھا یہ آیت جو ہے نا، یہ اکثر وہ آپ کو پتا ہے وہ اینکوں والی دکان کے اوپر لکھی ہوتی ہے۔ یہ سر آپ دیکھ لیں اس قوم کو کیا کیا کہانیاں کرائی گئی ہیں، اور یہ اکثر ہماری وہ بڑی بوڑھیاں، وہ میری دادی ماں بھی پڑھ پڑھ کے نا
پھونکتی ہوتی ہیں آنکھوں پہ نظر تیز کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا ترجمہ یہ ہے نا، کسی نے پڑھ لیا ہونا ہے ترجمہ ہے کہ اور یہ کافروں کے بارے میں یا ان فاسق مسلمانوں کے بارے میں آیت ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ غفلت کا معاملہ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تیری نگاہوں سے پردہ ہٹا دیا ہے، دیکھنا سب کچھ تجھے نظر آ رہا ہے نا، قیامت قائم ہو گئی ہے نا، لیکن اس وقت دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، جو کچھ لے کے جانا ہے وہ یہیں سے لے کے جانا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جناب آگے جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا. سر آگے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا. جو پتہ لگانا ہے اس دنیا میں لگانا ہے. تو یہ جناب یہ بینائی تیز کرنے کا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں کی دنیا میں بینائی خراب تھی روحانی، اور آخرت میں جب ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا جائے گا تو وہ پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ جناب کتنا سخت معاملہ ہونے والا ہے. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو قرین ہے نا انسان کا عمر بھر کا ساتھی، جسے ہم ذات بھی کہتے ہیں، ایک جن بھی اٹیچ ہے نا. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن ہے. فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے، جن برائی کی طرف بلاتا ہے. ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ایک جن اور شیطان لگا ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے مجھے اس پر قدرت دے دی، وہ مطیع ہو گیا. اب میرے ساتھ جو شیطان اور جن اٹیچ ہے، کیونکہ جن میں سے یہ نا شیطان کی سپیشیز جو ہے جن ہے، وہ نیکی کی طرف بلاتا ہے. نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے، ہر بندے کے ساتھ شیطان اٹیچ ہے. تو وہ جو شیطان اٹیچ ہے نا اللہ نے کیا ہوا، وہ قیامت والے دن اپنی ایفیشنسی شو کرے گا، وہ کہے گا یا اللہ تیرا مجرم آ گیا، اور انہیں پتا وہ دن کیا ہونا ہے. حالانکہ وہ بھی اس جرم میں شامل تھا نا، وہ تو پٹیاں پڑھاتا رہا ہے نا، وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اے اللہ یہ میری کسٹڈی میں تھا، یہ مجرم تیرا اتنا نافرمان، تیری کوئی بات نہیں مانتا تھا، یا اللہ یہ حاضر ہے. اللہ تعالیٰ مائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ تعالیٰ مائے گا ہر ایک سرکش کو جو ناشکرا تھا، ہمارے یہاں نافرمان تھا، جھونک دو دوزخ میں. مناع للخیر، جو خیر کے کاموں سے روکنے والا تھا، معتد مریب، حد سے بڑھنے والا تھا اور سرکشی کرنے والا تھا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی الہ مان لیا تھا. اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کافر ہو، مسلمان بھی جب شیطان کی پیروی کرتا ہے وہ شیطان کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتا ہے. سورہ جاسیہ میں ہے نا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، ان کو جھونک دو عذاب شدید میں. قَالَ قَرِينُهُ، اب وہ شیطان جب سنے گا نا کہ یہ تو میرے لیے بھی دوزخ کا فیصلہ ہو گیا، کیونکہ اس میں ہے نا کہ جو برائی کی طرف مائل کرتا تھا اس کو بھی پھینکو اور سارے سرکشوں کو پھینکو، تو وہ تو اس چکر میں تھا کہ میری کو بچت ہو جائے گی. قَالَ قَرِينُهُ، وہ شیطان جو اس کے ساتھ اٹیچ تھا وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ، میں نے تو اسے سرکش نہیں کیا تھا، وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، بلکہ یہ تو خود ہی کھلی گمراہی میں تھا. یہ بات اس کی ٹھیک ہے کہ اس نے تو صرف برائی کی طرف بلایا تھا، گمراہی تو خود اس نے اختیار کی تھی نا، لیکن سر وہ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی تو برائی کی طرف بلا رہا تھا، نہ اچھائی کر رہا تھا نہ اچھائی کی طرف بلا رہا تھا، تو جرم تو ایک ہی ہے. اللہ فرمائے گا قال لا تختصموا لدی، میرے سامنے مت جھگڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تو پہلے ہی تمہیں آگاہ دنیا میں رسولوں کے ذریعے کر چکا تھا. جھگڑنے کا کوئی ٹائم نہیں، جس نے اپنی تیاری کرنی تھی آخرت کی دنیا سے کر کے آتا. ان کو پھینکو دوزخ میں. ما یبدل القول، میرا قول نہیں بدلتا. قول کیا ہے؟ قرآن، کہ نافرمان دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور پیغمبروں کے ماننے والے اور پیغمبروں کی تابع فرمان، ان کی اطاعت کرنے والے وہ جنت میں جائیں گے. وما انا بظلام للعبید، اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں، یعنی میں نے تو پہلے ہی رسولوں کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا. یوم نقول لجہنم، اس دن اللہ تعالیٰ دوزخ سے فرمائے گا حل امتلأت وتقول حل من مزید، کیا اے جہنم تو پر ہو گئی ہے؟ وہ کہے گی نہیں یا اللہ اور بھی کوئی ہے نا تو اس کو بھی بھیج، میری تو خوراک ہے یہ انسان اور جن. جو قرآن میں ہے نا کہ جو جن اور انسان ہے یہ دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں، تو دوزخ جو ہے وہ کہے گی یا اللہ اور بھی دے.
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت قریب کر دی جائے گی پرہیزگاروں کے لیے، ان سے دور نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں میدان محشر میں بھی جنتیوں کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ بھی ہوگا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، اور جنت ان کے قریب کر دی جائے گی کہ جناب یہ تھوڑی سی ہرڈل ہے، آپ وہاں پہنچنے والے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا دنیا میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع لانے والا تھا اور حفاظت کرنے والا تھا، اپنی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنے نفس کی حفاظت، ہر برائی سے اپنی حفاظت کرنے والا، اس کے لیے جنت۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ کو دیکھے بغیر، رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرا کرتا تھا دنیا میں۔ وجاء بقلب منیب، اور وہ رجوع والا دل رکھتا تھا، یعنی جو بھی اس کو بات پتہ چلتی تھی اللہ کا یہ حکم ہے، اس کے پیغمبر کا حکم ہے، فوراً رجوع لاتا تھا، اکڑ نہیں کرتا تھا۔ ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اس جنت میں، ذالک یوم الخلود، اب تمہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اب اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے، ولدینا مزید، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ بہت کچھ تمہیں دینے والا ہے۔ سر آپ جو خواہش کر سکتے ہیں نا، دنیا کی ساری خواہشات لکھ لیں، اللہ تعالیٰ تمہارے دماغ میں بھی نہیں نا وہ چیزیں، وہ بھی ہم تمہیں اور دیں گے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں نے اپنے، حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر اس کا گمان بھی گزرا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے قریش مکہ سے پہلے بھی کئی قومیں ہلاک کر دی، ہم اشد منہم بطشا، جو قوت میں ان سے بڑھ کے تھے، فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور انہوں نے زمین کے اندر، یعنی کتنی نقب بھی لگائی تھی، کتنے شہر بھی فتح کیے ہوئے تھے۔ حل من محیص، آج ان کی کیا کوئی پناہ گاہ موجود ہے؟ یعنی قوم عاد، فرعون، سمود اتنے طاقتور تھے، اتنے بڑے بڑے قد تھے، سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ قریش مکہ، اگر تم نبی کی دعوت قبول نہیں کرو گے تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس قرآن میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل زندہ ہو۔ او القی السمع وہو شہید، یا وہ بھی ہدایت پا لے گا جو بات غور سے سنے اور وہ متوجہ بھی ہو، اس کو بھی ہدایت مل جائے گی۔ یعنی یہ دو اپروچز کی بات ہو رہی ہے کہ دو اپروچز والے لوگ ہیں جن کو ہدایت مل جانی ہے۔ ایک تو جس کا قلب پرورٹڈ نہ ہو اس کو بھی ہدایت مل جائے گی، اور اگر کسی کا قلب جو ہے پرورٹڈ بھی تھا، اس کو کوئی بات سمجھ بھی نہیں آئی بھی تھی، اب جب کوئی بات ہو رہی ہے اس کو غور سے سنے نا تو اس کو بھی ہدایت مل جائے گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک قرآن میں ہے نصیحت اس کے لیے جس کا دل زندہ ہے۔ او القی السمع وہو شہید، یا پھر وہ بات کان لگا کر سنے اور وہ متوجہ بھی ہو، اسے بھی ہدایت مل جائے گی۔ قیامت والے دن سورۃ الملک میں آتا ہے نا، کافر، چاہے وہ مسلمانوں میں سے کافر ہوں گے یا کافروں میں سے کافر، انکار کرنے والے، وہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم دنیا میں بات سن لیتے اور اپنی عقل استعمال کرتے، آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کیا لیکن ان پر پھٹکار ہو، آپ جرم کا اعتراف کر کے دنیا میں یہ واپس نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تمہارا جو دنیا میں بات سن لے گا نا، سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے نا، آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے کہ نصیحت اور حق بات انما یستجیب الذین یسمعون، بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں۔ والموت یبعثہم اللہ، اور جو مردے ہیں نا، اللہ نے فرمایا وہ مردے ہیں جو بات نہیں سنتے، ان کو تو اللہ تعالیٰ قیامت دن نہیں اٹھائے گا، پھر وہاں وہ پھر یہ والی دعائیں پڑھ رہے ہوں گے، اے نظر تیز کرنے والی۔ استغفر اللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو سب کو 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور اس دوران ہمیں تھکن نے چھوا تک نہیں ہے، یعنی اللہ نے فرمایا ہم کو تھک نہیں گئے سب کچھ مخلوقات پیدا کر کے۔
فاصبر علی ما یقولون، اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے جو کچھ یہ آپ کو کہتے ہیں. فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اپنے رب کی حمد کیا کریں سورج کے نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے. یعنی عصر اور فجر کی نماز کی طرف یعنی اشارہ ہے. اس وقت نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت تو صرف نفلی عبادات ہی تھیں، یہ اذکار تھے. یہ مکی دور ہے اور صرف 125 بندے مسلمان ہیں سر، اور نبی علیہ السلام کو تسلیاں دی جا رہی ہیں. کسی نے سوچا بھی تھا کہ 13 سال کے بعد رومن اور پرشین امپائر بھی گر چکی ہوگی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے حصے میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، اس کی پاکی بیان کرو. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور نمازوں کے بعد بھی. یہ ہم نے گرین کارڈ کے اوپر آیت بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے، سورہ قاف آیت نمبر 40. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، رات میں بھی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو. اس میں ٹاپ آف دا لسٹ تو وہ ذکر ہے نا فرض نماز کے بعد، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اور تسبیحات فاطمہ ہیں جو 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بخاری مسلم دونوں میں آتی ہیں. تو فرض نماز کے بعد بھی آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور انتظار میں لگے رہو کان لگا کر اس ندا کے بارے میں جو بہت قریب سے پکاری جائے گی. ایک تو ندا آئے گی نا موت کے وقت، ایک جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے اس دوسری ندا کا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن سب لوگ ایک گرجدار آواز سنیں گے یقین کے ساتھ. ذالک یوم الخروج، یہ ہے قبروں سے نکلنے کا دن، یعنی قیامت کا دن. انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم نے ہی زندگی دی اور ہم ہی موت دیتے ہیں. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور بالآخر تم نے پلٹ کے ہم تک ہی پہنچنا ہے. انسان کہیں بھاگ کے جا سکتا ہے خدا کو چھوڑ کے؟ تو اس دنیا میں خدا کے دامن میں بنا لے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس قیامت کے دن زمین پھٹ جائے گی اور لوگ جلدی جلدی اپنی قبروں سے نکلیں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر کا دن جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا یہ ہم پہ بڑا آسان ہے. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ گل سڑ کے ہڈیاں بن گئی. جو شروع میں کافروں نے کہا تھا نا اذا متنا کنا وتراب، جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، شروع کیا یاد میں اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید. اللہ فرما رہا ہے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. نحن اعلم بما یقولون، اے نبی علیہ السلام ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کافر آپ کو کہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، آپ جبر کرنے والے نہیں ہیں ان کے اوپر، آپ زبردستی ان کو ہدایت نہیں دے سکتے اور نہ یہ آپ کا کام ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ صرف نصیحت کرتے جائیں اس قرآن کے ذریعے اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جس کے اوپر یہ آیت ختم ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی دھمکی سے نہیں ڈرتا، اے نبی آپ کی دعوت اس کے اوپر کوئی کارگر نہیں ہے. آپ نے نصیحت اسے کرنی ہے جو ڈرتا ہے، جو نہیں ڈرتا دباؤ. فذکر ان نفعت الذکر، اے نبی نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے. سیذکر من یخشا، نصیحت اس کو کیا کریں جو ڈر جاتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدبختی پہ تلا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں. خالی چھوڑ نہیں دینا، پھر آخرت میں معاملہ بھی سخت ہوگا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. اس کو تو ہم اس بڑی آگ میں پیش کریں گے جہاں نہ یہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى، بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، نفس کو صاف کر لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لے کر اس کی نماز پڑھی. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، جبکہ آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی تھی، قرآن سے پہلے صحیفوں میں. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم کے صحیفے ہوں یا موسیٰ کے صحیفے ہوں علیہم السلام.
ان دونوں کے سائے میں بھی یہی ایک کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یعنی یہ قرآن کا اور الہامی کتابوں کا تانا بانا اسی کے گرد ہے کہ تمہیں کسی نے کریٹ کیا ہے اور تمہیں مر کے اس کے پاس پہنچنا ہے، اس کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کی کچھ مرضی ہے جس کو تم پورا کرو گے تو تمہیں جنت میں لے جائے گا، اور اگر نافرمانی کرو گے تو جہنم میں ڈالے گا۔ اور ان تمام چیزوں سے پہلے خبردار کرنے کے لیے اس نے اپنی کتابیں اور اپنے پیغمبروں کو مبعوث کیا ہے۔ جو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اور ان کی باتوں پہ چلنے والے ہیں وہ ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کریں گے، اور پیغمبروں کے نافرمانوں کے لیے ہمیشہ کی ناکامیاں مقدر بننے والی ہیں۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى